السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان انفارمیشن ہب۔ معزز دوستو، اپنے رفقا عزیزوں مہربانوں پر نظر دوڑائیں۔ ایسی کہانیاں مل جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ اگر ایک طرف برائی کرنے والے انجام دیکھتے ہیں تو دوسری طرف اچھائی نیکی کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کی بارش کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کی ٹکر بھی ہمیشہ سے رہی ہے۔ آخر کار غلبہ اچھائی کا ہی ہوتا ہے۔ آخر کامیابی نیک وکاروں کو ہی ملتی ہے، ایسا بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست جن کا نام چودھری محمد اقبال تھا، سکول اور ملازمت سے ہمارے ساتھ ہی چلتے آ رہے تھے۔ تکلفات پہلے سے زیادہ ہوتے رہے، کبھی ایسا وقت نہیں آیا ہماری کبھی ناراضگی ہوئی۔ اگر ایک دوسرے سے تعلق محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، محبت اور تعلقات میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ دوستی اور محبت کے رشتے میں بھی دراڑیں نہیں پڑتی۔ یہ انتہائی ایماندار، دیانتدار اور دیندار ساتھی تھے۔ یہ ایس وی ٹیچر سے ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر پہنچے تھے۔ یہ کمیشن کے امتحان میں پاس ہوئے تھے۔ انہوں نے تعلیم کی لائن اختیار کی۔ ہیڈ ماسٹر ہی ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول بنا لیا تھا جس کی نگرانی خود کرتے تھے۔ گھر کے افراد محکمہ تعلیم میں تھے، وہی اسکول چلا رہے تھے۔ چودھری صاحب کے 3 لڑکوں اور ایک لڑکی نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا۔ میں برطانیہ آیا، انہوں نے پہلے بچے کے حافظ بننے پر خط لکھا، خوشخبری سنائی، انہیں جواب دیا، مبارکباد دی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں پر بڑی برکت نازل کرے گا، دین و دنیا کی دولت سے نوازے گا، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اعزاز بخشنا ہے، دنیا میں بھی اس کی برکات کی جھلک دکھائے گا۔ برطانیہ سے پاکستان گیا تو انہوں نے بتایا، میں نے آپ کا خط سنبھال کر رکھا ہوا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ برادری میں عزت و احترام سے انہیں دیکھا جاتا تھا۔ اکثر معاملات میں لوگ ان کے پاس آتے، ان کے بھائی اور بچے بیرون ملک گئے ہوئے تھے، ان کا ایک بچہ پروفیسر ہے، اب دولت کی کمی نہیں، ہر لحاظ سے خوش ہیں۔ دوران ملازمت میں کبھی انہیں غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ حق بات کہتے تھے، ہر ایک کی عزت کرتے تھے، حتیٰ کہ اسکول کے ملازمین کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ ان سے بڑے خوش ہوتے، ہمیشہ کمزوروں کا خیال رکھتے، ان کی در پردہ امداد بھی کرتے تھے۔ کئی دفعہ ان کے ساتھ سفر کیے، سفر میں بہت اچھے رہے۔ میں نے ان کے ساتھ رہ کر کئی سال دیکھا، اپنے والدین کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے عقیدے کے لحاظ سے بہت اچھے ہو گئے، بدعات اور رسومات کے خلاف تھے۔ ان کے گھر والے کہتے تھے، مولوی صاحب نے آپ کو وہابی کر دیا ہے، وہ ہنستے اور کہتے، میں مسلمان ہی ہوں، کچھ نہیں بدلا۔ ایک دو دفعہ ان کے ساتھ بھی اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے زیادتی کی، اللہ کا شکر ہے اس موقع پر بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں یاد ہے، وہ شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کہنے لگے، زیادتی کرنے والے آ جاتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، میں نے کبھی انہیں یاد نہیں دلایا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ سیالکوٹ ڈسکہ خرید و فروخت کے لیے جاتے، خصوصاً ہمارے سیالکوٹ میں واقف کار سنار تھے، ان کے پاس زیورات کے لیے جاتے، خوب ان سے بحث و مباحثہ کرتے، پیسے بچانے پر اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے، کہتے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پیسے کھائے، ہم اچھا کھانا کیوں نہ کھائیں۔ غرض کہ دیانتداری، وعدے کی پاسداری، والدین کی خدمت، غریبوں کی امداد اور غلط کاموں سے نفرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آج بھی یہ اپنا اسکول اور کالج چلا رہے ہیں، ان کے بچے اونچے عہدوں پر فائز ہیں۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق، اچھی عادات، لوگوں کی امداد، غریبوں کی امداد، غلط کاموں سے نفرت اللہ تعالیٰ کو خوب پسند ہے۔ وہ اپنے بندے کو صرف آخرت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی اس کے انعامات اور ثمرات عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایسی تمام عادات کو اپنانا چاہیے اور ایسے تمام واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔